اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا ہے۔ انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر کوئی عذاب آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف کہ اپنی قوم کو ڈرائیں، کیونکہ وہ بہت بگڑ چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ وہاں پیغمبر نہ بھیج دے اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر تو وہ صحیح راستے پر چل نکلے تو ٹھیک ہے، ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اگر وہ مزید کوتاہی کریں اور منہ موڑیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دیتا ہے، بلکہ ان کو ختم ہی کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے اس قوم کو۔ تو یہی حال تھا، نوح علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے پاس کہ آپ ان کو جا کے ہدایت کا راستہ دکھاؤ، انہیں ڈراؤ کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا آیا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، اور تم اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ ہی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور اگر تم نیک کام کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا جو تمہارے پچھلے گناہ تھے، اور تمہیں ایک خاص مدت تک کے لیے مہلت دے گا۔ اس کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ ایمان لانے کی صورت میں تمہاری موت کی جو مدت مقرر ہے اس کو اللہ تعالیٰ مؤخر کر کے تمہیں مزید مہلت دے گا، اور وہ عذاب تم سے دور کر دے گا جو عدم ایمان کی صورت میں تمہارے لیے مقدر تھا۔ چنانچہ اس آیت سے یہ بھی استدلال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اطاعت نیکی صلہ رحمی سے عمر میں حقیقتاً اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے صلہ رحمی اضافہ عمر کا باعث ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ اور انہیں سمجھاؤ تاکہ وہ صحیح راستے پر چل نکلے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے شک میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یعنی میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ تو پھر جب میں ان کو دعوت دیتا تھا تو ان کے حق میں میری دعوت نے ان کے حق میں فرار ہی کو زیادہ کیا، یعنی جو میں دعوت دیتا تھا وہ اور بھی زیادہ بگڑتے جا رہے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب بھی کبھی میں نے ان کو دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کی مغفرت کرے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیں کہ ہمیں کچھ سنائی نہ دے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے، اپنے ارد گرد کپڑے لپیٹ لیے اپنے کانوں کے ارد گرد، تاکہ ہمیں کچھ بھی نہ سنائی دے۔ مطلب ضد کرنے پڑے ہوئے تھے، آسروا واستکبروا، اور انہوں نے ضد کی اور تکبر کیا، استکبارا یعنی بہت بڑا تکبر کیا۔ تو ثم انی دعوتہم جہارا، تو نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں پھر بھی میں نے انہیں علن دعوت دی، کھلی دعوت دی کہ شاید اسی طرح وہ مان جائیں۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، چنانچہ پھر میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا، چپکے چپکے بھی کہا،
کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، چپکے چپکے بھی میں نے سمجھایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، تمہارا رب جو ہے وہ بڑا بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اگر تم اللہ کی بات مان لو گے تو پھر اللہ تمہیں کیا دے گا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ، برسائے گا تم پر آسمان سے پانی، علیکم مدرارا، موسلادھار بارش تم پر برسائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فصلیں بہت زیادہ تیزی سے بڑھیں گی، بہت زیادہ پھل دیں گی، خوشحالی ملک میں ہو جائے گی۔ لیکن وہ کسی صورت بھی نہیں مان رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسائے گا، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ موسلادھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، کس سے؟ مال سے، تمہیں مال و متاع دے گا اور بیٹے دے گا، اور بنا دے گا تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ کتنے تمہیں فائدے ہوں گے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَّارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے عظمت کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے تم؟ یہ ان کو مطلب سمجھا رہے ہیں نوح علیہ السلام اپنی قوم کو۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے تو تمہیں مختلف مرحلوں میں تخلیق کیا، کیا تم بھول گئے ہو؟ وہی تو ہے نا پیدا کرنے والا۔ علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے کیسے 7 آسمان اوپر تلے تہ بتہ بنا دیے؟ ایک آسمان ہے پوری زمین کے اوپر، پھر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا، پھر ایسے 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے تہ بتہ تخلیق کیے۔ پھر ان میں سب میں اللہ نے کیا کیا؟ چاند بھی بنائے، پھر سورج بھی بنائے، ہر آسمان پہ اپنا چاند، اپنا سورج۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، تو اللہ نے بنایا تمہارے لیے چاند کو روشن اور سورج کو چراغ بنایا۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، پھر اس نے تمہیں زمین سے خاص انداز سے اگایا۔ کیسے؟ مطلب اللہ نے مٹی سے پیدا کیا نا انسان کو، تو اسی زمین سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جب ہم مر جائیں گے تو اسی میں ہم دفن کر دیے جائیں گے، اسی میں ہمارا جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، پھر دوبارہ اس مٹی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں انسان کی شکل میں بنا کے دوبارہ زندہ کھڑا کر دے گا روز قیامت۔ جزاک اللہ۔ تو وہی بتا رہے ہیں وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، پھر تمہیں اس میں دوبارہ لوٹائے گا۔ پہلے تو مٹی سے پیدا ہوئے، پھر اسی میں لوٹائے جاؤ گے، جب مر جاؤ گے تو اسی میں تمہاری باڈی جائے گی، اور پھر تمہیں نکالا جائے گا اسی میں سے دوبارہ زندہ کر کے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو جو ہے بچھونے کی شکل میں بنا دیا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس پر چلو پھرو، اس کے وسیع راستوں پر چلو پھرو، کھلی راہوں پر چلو پھرو۔ لیکن وہ قوم ایسی تھی کہ وہ کسی صورت بھی نہ سدھری،
950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، لیکن چند آدمیوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ تو یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 1 سے 20 تک ہم نے آج اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ جزاک اللہ۔